میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کسی کے قد کاٹ پر، جسامت پر، رنگ پر، حسب نسب پر تم کبھی بھی بات نہ کرو، کبھی بھی طنز نہ کرو کہ فلاں اتنا موٹا ہے جی، فلاں کا رنگ کالا ہے جی۔ کالے رنگ کی بات چل رہی ہے، میں اسی جہاں مجھے بات یاد رہی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کیا تھا؟ کالا تھا، ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ آپ کو حضرت ابو ذر غفاری نے تانا دیا کہ بلال تیری ماں بھی کالی ہے، تو بھی کالا ہے۔ آپ کو یہ بات ناگوار گزری، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ناگوار گزری، پریشان ہوئے، آنکھوں کے اندر آنسو ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں جس وقت حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے پوچھا بلال کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں مغموم نظر آ رہے ہو؟ آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، ابو ذر نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں کہ تیری ماں بھی کالی ہے، تو بھی کالا ہے۔ اللہ کے نبی جلال میں آئے، حضرت ابو ذر غفاری کو طلب کیا، حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کیا تو نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی بھول ہوئی ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے، دوسری مرتبہ پھر یہی الفاظ، اللہ کے نبی خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ یہی الفاظ کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ کی زندگی میں اس طرح کا کام کرنے سے میں اپنے آپ کو روکے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر تو جانتا ہے تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے زمانہ جہلیت کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں اور زمانہ جہلیت کے لوگوں کا جو دستور تھا تو نے آج وہی اپنایا ہے، حالانکہ اسلام دین وہ اسلام دین ہے، وہ دین اسلام کہ جس کو اللہ نے یہ پاور عطا کی ہے کہ ہر چیز کے فرق کو، ہر چیز کے زندگی گزارنے کو، چاہے وہ اقتصادی زندگی ہو، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، چاہے وہ معاملات جس طرح کی بھی ہو، اسلام نے ہر چیز کے لیے انسان کو ایک نمایاں پہلو دے کر، انسان کو ایک ہدایت کا راستہ دکھا کر اسے اختیار دیا ہے۔ آج بھی تو زمانہ جہلیت کے لوگوں کا دستور اپنایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جس وقت تیسری مرتبہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں معافی مانگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا، جا بلال حبشی سے معافی مانگ۔ بلال حبشی سے جا کر حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی، آپ نے کہا کہ اے بلال مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے۔ حضرت بلال حبشی نے جواب دیا کہ اے ابو ذر جس طرح رسول اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے میں نے بھی اللہ کی رضا کی خاطر تجھے معاف کر دیا ہے۔ ہیں جی عزیزان محترم، زبان کا کنٹرول کرنا یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر مائیں بہنیں عورتیں۔ حدیث پاک واضح ہے، مرد بھی کثرت کمی مردوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے ادھر کی سن ادھر لگا، ادھر کی سن ادھر لگا، ادھر کچھ بات ہوئی ادھر کچھ سنائی، بڑھا چڑھا کر بات بتانا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس طرح کا نظریہ اور سوچ رکھتا ہے کل بروز قیامت اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کل اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ خاموش رہیں، اللہ کے ذکر کے اندر اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ کسی کے پاس جانا ہوا یہ مت سوچنا، بیٹھنے والا سننے والا یہ مت سوچے کہ فلاں بندے نے مجھے فلاں بندے کی بات بتائی ہے، جو تجھے فلاں کی بات بتا رہا ہے تو یہ تیاری کر کہ وہ تیری بات بھی جا کر آگے بتائے گا، تیری گفتگو بھی آگے وہ جا کر ظاہر کرے گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے دین اسلام عطا فرمایا، اس جیسا دین اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہ فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو امت عطا کی گئی، اللہ کے نبی کے امت کے برابر کسی اور نبی کی امت اللہ تعالیٰ نے عطا نہ فرمائی۔ ہم عظیم امت ہیں، عظیم لوگ ہیں، عظیم نبی کے امتی ہیں، عظیم دین اور اسلام کے ہم محافظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام دین اسلام کے پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عزتوں کا، دوسروں کی عزتوں کا ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کسی کو اپنی عزت جانے، اگر کسی کی عزت ہے اسے اپنی عزت جانے، تو تب ہی معاشرہ جو ہے ترقی کی منازل طے کر سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔